پچھلے ایک ہفتے سے بہت سی ملاقاتیں ہو چکی ہیں آپ لوگوں کی، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کے وفود کی، پی ٹی آئی کے ساتھ. کیا یہ بات درست ہے کہ جو مسودہ آپ لوگوں کا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس میں کچھ ایک دو پوائنٹس ایسے ہیں جن پر ڈیڈ لاک ہے؟ آئینی عدالت کی جگہ آپ لوگ چاہتے ہیں آئینی بینچ بنا دیا جائے، کمیشن ہونا چاہیے، یا اس کے علاوہ بھی کہیں ڈیڈ لاک موجود ہے؟ دیکھیے انفیکٹ جو ہے اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کی ضرورت نہیں تھی. اب چونکہ پرپوزل وہاں سے آئی ہیں تو ہم نے پھر اس کو کاؤنٹر کرنا تھا، اس کے اگینسٹ جو ہے نا ہم نے اپنی کاؤنٹر سجیشنز، کاؤنٹر پرپوزلز دینے تھے. تو جو گورنمنٹ کا 56 کلازز کا اوریجنل ڈرافٹ تھا اس کے اگینسٹ جو ہے نا پھر ہم نے 24 کلازز جو ہے نا وہ اپنے دیے، بنا کے تو پہلے سے رکھے ہوئے تھے. اب پھر اس کے بعد پبلک کر دیے، کل کے بعد پبلک کر دیے تھے ہم نے. تو بات یہ ہے کہ یہ کیس مینجمنٹ سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اگر نیت میں نہیں کہتا کہ دوسروں کی نیت ٹھیک نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری نیت ٹھیک ہو، چلے جے یو آئی کی نیت ٹھیک ہو، تو پھر جو ہے نا اس کو صرف کیس مینجمنٹ سے جو ہے نا وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ فرض کریے کہ وہ بہت ٹائم لیتے ہیں. چلیں چیف جسٹس جو ہے نا ایک جانے والے تو اب جانے ان کا 10 دن رہ گئے، تو یا ان کے پاس یا ان کے بعد آنے والوں کے پاس یا ان کے تمام کورٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک مشاورت ہو سکتی تھی کہ یہ سارا جو ہے نا کیسز 250 کیسز کے لیے آپ نے جو ہے نا 20% یا 15% ٹائم رکھا ہوا ہے. یہ کیا طریقہ؟ آپ اس کو اتنا ہی چلائیے جتنا دوسرے کیس، یہ دوسرے کیس بھی اتنا ہی اہم ہے. اگر کسی کی زندگی موت کا سوال ہے، کسی کی جائیداد عزت کا سوال ہے، تو وہ بھی اتنی اہم ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں اگر یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائیں کہ صرف جو 176 مقدمات ہیں سارا ٹائم اس کو نہ دیں، آپ انصاف کریں، ہر کیس کو ٹائم ملنا چاہیے، ہر کیس اپنی جگہ پر اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، یہی تو حکومت کہتی ہے. اگلے 3 مہینے میں اگر یہ تہیہ کر لے سپریم کورٹ تو اگلے 3 مہینے میں یہ سارا معاملہ خود بخود ٹھیک ہو سکتا ہے ہماری کسی ترمیم کے بغیر، اگر یہ سپریم کورٹ تہیہ کر لے. باقی جو ہے نا اگر وہ پھر آپ کا کیمرہ جو ہے نا وہ پھر لوگوں کو اکسائے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کیمرے کے سامنے بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے نا معاملہ ٹھیک ہونے کے نہیں ہے. پھر جو ہے نا پھر وہ ٹکر چلتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اچھی بری باتیں چلتی ہیں، کسی کی عزت ہوتی ہے، کسی کی بے عزتی ہوتی ہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ پھر اس سے ججز جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا وہ انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں جیسے ہم پالیٹیشین کرتے ہیں. تو پھر نہ کریے اس بات کو، ان کو کہیے، ان پہ کیمرے پہ پابندی لگائیے، ان کو کہیے کہ دیکھیے حکومت تو آئینی عدالت کے اس سے پیچھے مطالبے سے اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، نہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی. تو بلاول صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ قائد اعظم کا جو تھا نا، یہ قائد اعظم کا خواب تھا. تو بات یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ بنا دیا جائے، تو یہ معاملہ پھر کیسے حل ہوگا؟ میں قائد اعظم کے خواب میں شریک نہیں تھا، تو کوئی اور دوست اگر شریک تھا انہوں نے وہ خواب، انہوں نے ایپیکس کورٹ جو ہے نا، ہم اسی سپریم کورٹ کو ایپیکس کہتے ہیں، آپ اس کو سپریم کہہ لیجئے، اس کو ایپیکس کہہ لیجئے، اس کو کچھ اور کہہ لیجئے جو جس سے جو ہے نا تاثر بڑے کا ہو. تو یہ جتنی عدالتیں اس وقت موجود ہیں، یہ سپریم کورٹ اور پلس ہائی کورٹس، یہ ساری دستوری عدالتیں ہیں. اس کے بعد سب آرڈینیٹس جو ہے نا وہ جو اسٹیچوٹ کی پیداوار ہیں، اور باقی یہ 2 عدالتیں تو کم از کم جو ہے ہائی کورٹ. اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 چیف جسٹس نہیں ہو سکتے؟ نہیں، تو اس ملک میں یہ آپ نے عیاشی کر دی ہے. یہ 2 چیف جسٹس آف پاکستان، 2 چیف جسٹس آف ہائی کورٹس، اور یہ ساری ہائی کورٹوں میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اسی طرح سے بلڈنگ چاہیے، اس کو سٹاف چاہیے، پورے کا پورا سیکریٹریٹ بنے گا. اور اس کے بعد یہ 175 کیسز پورے کر کے پھر جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ سوچ پہ بیٹھ جائیں گے کہ ابھی کیا ظاہر ہے. جو بات یہ آپ ابھی کر رہے ہیں، جب پیپلز بلاول صاحب ملتے ہیں، نون لیگ کے لوگ ملتے ہیں، یہ باتیں ظاہر ہے آپ ان سے بھی تو کرتے ہوں گے نا کہ کیا ضرورت ہے، اگر عدلیہ ہی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا لے تو یہ سب معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے. جب یہ عذر آپ ان لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو ادھر سے جواب کیا آتا ہے؟ ہم ان کے سامنے رکھتے بھی ہیں، سارا کچھ شاید ان کو سمجھ بھی اچھی طرح سے آتی ہے. وہ اس بات پہ شاید سوچنے لگ گئے ہیں کہ یہ واقعی جو ہے نا 250 کیسوں کے لیے ایک عدالت. یہ تو اس وقت ہم ایک مخالف پولیٹیکل پارٹی ہے نا، یہ بات ایک مخالف پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے، مگر عام پبلک پہ تو یہ بات سوچنے لگ جائے گی نا
کہ کر کیا رہے ہیں یہ حکومتی اتحاد جو ہے نا. باقی تو ہم جو ہے نا آنوں اور ٹکوں کے لیے خیرات مانگتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے. ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈنگ ٹپانے کے پیسے نہیں ہیں, دوسرے دن چلنے کے پیسے نہیں ہوتے. ہم جو ہے نا بڑے شادیانے بجاتے ہیں جس دن ہم کو کوئی قرضہ ملتا ہے, حالانکہ اس کے اوپر ہم کو ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ جو ہے نا سود کے مد میں دینی پڑتی ہے, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی قرضہ لینا یا اس کے اوپر سود ادا کرنا اور قوم کو سود کے اندر پھنساتے جانا. ہم سارا اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایک اور جو ہے نا ہم نے جو ہے نا وہ ایک ایسا جو ہے نا دربار سجا لیا ہے جس میں بیٹھ کے پھر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے, 10 20 30 یہاں پہ بیٹھے ہوں گے, ہائی کورٹس میں 10 10 20 20 30 30 لوگ ہوں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی وہ چند کیسز جو ختم ہو جائیں گے یا چند درجن کیسز جب ختم ہو جائیں گے پھر دن جو ہے نا انجوائے کریں گے اس کو. لیکن ایکچولی پاکستان میں یہ سدا بہار جو ہے نا یہ مقدمات رہتے ہیں, 12 مہینے ہی مقدمات چلتے رہتے ہیں, اس لیے آئینی عدالت کبھی ویلی نہیں بیٹھے گی, خالی نہیں بیٹھے گی. بینچ بنا دیں نا, بینچ بنا دیں, اور بینچ بنا لیں, اور وہ جب بینچ فارغ ہو, جب ویلا ہو, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ عام کام کرے, وہ اسی عدالت کا باقی کام کرے. پھر اس کو ویلا نہیں بیٹھنے دینا. اس قوم کے پیسے جو ہے نا بہت بڑے پیسے لگتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا 25-30 ہزار روپے میں بھی جو ہے نا مہینہ گزارتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے نا وہ لاکھوں روپے, بلکہ لاکھوں میں کیا, وہ اگر آپ حساب کریں ریٹائرمنٹ کے بعد کا بھی, تو تقریباً جو ہے نا وہ 1 کروڑ سے آدھے میں جو ہے نا مہینے کا پڑتا ہے وہ جج, اگر اس کی باقی سہولتیں بھی جو ہے نا وہ کر لیں اور ریٹائرمنٹ بھی اس میں شامل کر لیں, کیونکہ کام تو اس نے وہی 10-15-16 سال کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب تک زندہ رہے یا اس کے بچے زندہ رہیں یا. صحیح. اچھا کامران صاحب, اس پر آپ لوگوں کا کیا موقف ہے کہ آپ لوگ اس بات پہ راضی ہیں کہ چیف جسٹس 3 سینئر ترین ججز سے ہوگا, جو حکومت کا بھی مسودہ سامنے آیا ہے, اور اس کا تقرر 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی کرے گی؟ مطلب کہ جو ایک آٹو سسٹم تھا کہ سب کو پتا ہوتا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوگا, سینئر ترین جو پرسنالٹی جسٹس ہوتے ہیں چیف وہ بن جائیں گے جج, تو یہ آپ متفق ہیں اس سے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ پھر وہ ایک تیرا جج میرا جج جس کی حکومت آئے گی وہ اپنی مرضی سے چنیں گی, تو یہ ایک عجیب سی وہ دوڑ نہیں لگ جائے گی؟ دیکھیے ہماری تجاویز کہ اب تحریری طور پہ آپ کے سامنے ہے, تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اور انفیکٹ جو ہے نا یہ سارا جو میلہ سجا ہوا ہے یہ اسی لیے سجا ہوا ہے کہ اس میں تیرا جج اور میرا جج ہو گیا, اور بعض جگہ پہ ہم بھی جو پولیٹیکل پارٹیاں غیر ضروری بیان بازیاں کر کے ان ججوں کو ہم جو ہے نا ڈسپیوٹڈ بنا دیتے ہیں. جیسے اب ایک سٹیٹمنٹ ذرا بعض اوقات چلتی ہے کہ فلاں جج صاحب آئیں گے, جب وہ چیف بنیں گے تو اس کے بعد فلاں کیس لگے گا, اور اس کے بعد فلاں کیس کا یہ رزلٹ ہوگا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دوسری طرف والے لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اگر یہ آ گیا اور اس میں فرض کرتے ہیں. یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ بینچ بنے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا فیصلہ ہوگا. ویری انفارچونیٹ سچویشن. بلاول صاحب نے بھی تو آپ دیکھیں نا, انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب بنیں گے تو وہ باقی ججز کو کنٹرول کر سکیں گے. تو خیالوں میں ہر کوئی اتنا زیادہ متنازع بنا رہے ہیں آنے والی شخصیت کو کہ اور زیادہ پولرائزڈ ہو رہے ہیں ہمارے ادارے. دیکھیے چیف جسٹس نے تو ججوں کو کنٹرول نہیں کرنا ہوتا, انہوں نے تو معاملات کو انہوں نے کورٹ کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. باقی جج جب جوڈیشل سائڈ میں سارے ایکول ہوتے ہیں, ایون اس میں کوئی کنفرم جج نہ ہو یا ڈاک بیٹھے ہوں تو بھی جو ہے نا اگر وہ اس بینچ میں بیٹھے ہیں تو وہ ان کی تعداد گنی جائے گی, اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ کون میجارٹی میں اور کون میجارٹی میں نہیں ہے. تو اس نے صرف ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے, کسی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ میں بیٹھ کے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اپنے ذہن سے فیصلہ کرتے ہیں. اور تو کیا حکومت واقعی 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترامیم لانے کے لیے تگ و دو کری, اور واقعی آپ یہ حکومت چاہتی ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں ہی ان ترامیم کو لایا جائے؟ اب حکومت بھی جو ہے نا ہر روز جو ہے وہ سٹانس بدلی کر لیتی ہے. کل پرسوں جو اسٹیٹمنٹ تھے لا منسٹر صاحب کی, تو کہہ رہے تھے 1-2 مہینہ لگ جائے, تو بھی پرواہ نہیں. صدیقی صاحب کا بھی اس سے ملتا جلتا اسٹیٹمنٹ تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ٹائم دینا چاہیے, اور مین وائل جو ہونا ہے, جو وہ جادو کی ڈیٹ ہے وہ گزر جائے, اور اس ڈیٹ کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی جو ہے نا کوئی ایسی قیامت نہیں آئی ہے. اور جب قیامت نہیں آئے گی تو پھر جو ہے نا وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گا, لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے اپنی جگہ پہ, اور پھر پاکستان جو ہے نا اپنی سمت میں مزید بڑھتا رہے گا. انفیکٹ جو ہے نا ہم کو ملک کے لیے آگے بڑھنا ہے, شخصیات کے اوپر جو ہے نا توجہ نہ دیجیے, اصولوں پہ توجہ دیں.